2015 سے اور اب تک گستاخیوں کا جو ایک سیلاب آیا ہے یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے۔ آج ایک ریکارڈ کے مطابق تقریباً 30 سے 40 ہزار گستاخیاں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، جن میں سے میرے خیال سے 1500 کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ اتنی شدید گستاخیاں اتنے سالوں سے ہو رہی ہیں، یہ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب جب مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے تو سب سے پہلے ہمارا ٹیمپریچر ناپا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک ہندوستان کو اسپین بنانے کی تیاری کر لی گئی ہے، اور اسپین بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری تھا کہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو جانچ لیا جائے کہ ان کے سینوں میں اپنے نبی کے سے کتنی محبت ہے، اور اسی لیے سب سے پہلے کملیش تیواری کے ذریعے گستاخی کرائی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پورے ہندوستان میں لوگ سڑکوں پہ آئے تھے، اس کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور پھر عالم یہ ہوا تھا کہ یہ محسوس کیا جانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گستاخ کو کوئی کیفر کردار تک پہنچا دے، لہٰذا اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہمیں اب حق مل گیا ہے، ہمیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے، لہٰذا اب ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے تحفظ فراہم کیا گیا تھا، اسے سزا نہیں دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد جب وہ باہر آتا ہے تو پھر آنے کے بعد وہ اعلان کرتا ہے کہ ہم محمد صاحب کی جیونی پہ ایک فلم بنائیں گے معاذ اللہ تعالی، اور اس نے صرف یہ کہا نہیں تھا بلکہ نقل کفر کفر نہ باشد، اس نے معاذ اللہ ایک یوٹیوب پر ایک چھوٹا سا ویڈیو، ایک ٹریلر لانچ کیا جس کا نام رکھا رنگیلا رسول معاذ اللہ تعالی۔ کہیے معاذ اللہ۔ اس وقت سے اور آج تک جس انداز میں ہماری خاموشی رہی، 5 سالوں میں جتنی گستاخیاں ہوئی ہیں، 100 سالوں میں اتنی گستاخیوں کا کوئی ریکارڈ ہمیں نہیں ملتا ہندوستان میں، لیکن ان 5 سالوں میں جو بے غیرتی ہم نے دکھائی ہے، ان بے غیرتیوں کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ یہ اشعار، یہ کلام ہم ہمیشہ اپنے جلسوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لیکن میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، خود اپنے سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 5 سالوں میں اتنی گستاخیاں ہوئیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ آپ میں سے ہر ایک تو نعرہ لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی عظمت کے لیے ایک FIR جا کے کرائی ہو، ایک کمپلینٹ جا کے کرائی ہو؟ تو شاید گنتی پہ، انگلی پہ گننے والے لوگ ہی سامنے آئیں گے۔ کیوں؟ یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں ہے؟ ہمارے اندر ایسا جذبہ سرد کیوں پڑ گیا ہے؟ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کا تحفظ ہو، مسلمانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہو، تو پھر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم سب مل کر حضور کی عزت و عظمت کے تحفظ کے لیے لگ جائیں، اور اس کے لیے برادری کے اختلافات، علاقائیت کے اختلافات اور ساتھ ساتھ سلسلوں کی لڑائیوں سے باہر آنا ہوگا۔ اگر ان سے ہم باہر نہیں آتے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے ان علماء کے درمیان کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کسی بھی جامع شرائط صحیح العقیدہ پیر سے مرید ہوں، ہم حقیقت میں مرید ہیں مرشد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی عظمت پہ مر مٹنے کے لیے اگر ہماری برادری، ہمارا علاقہ، ہمارا سلسلہ روڑا بن رہا ہے تو پھر آپ یاد رکھیے کہ ہماری یہ برادری، ہمارا سلسلہ یہ کام نہیں آنے والا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ میں بانی رضا اکیڈمی الحاج سید نوری صاحب اور حضرت سید معین میاں صاحب سے ایک عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اس مشن کو انہوں نے اٹھایا ہے اور بحمداللہ 2016 سے فقیر اس پر کام کر رہا ہے۔ تحریک فروغ اسلام کا مقصد اولی اور مقصد آخری یہی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ نے نیشنل لیول پر یہ بورڈ بنایا ہے، تو آپ
पूरे हिंदुस्तान में इस अज़्म के साथ जो जो तंजीमें काम कर रही हैं, उन तमाम तंजीमों के कम से कम 3-3, 4-4 लोगों को बुलाइए और बुलाकर बैठिए और एक मजबूत लाहे अमल तैयार कीजिए, क्योंकि ये नामुसे रिसालत का मसला कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सब सर जोड़ कर बैठें, सोचें, उसमें हमारी वकला की टीम भी हो, तमाम लोग शामिल हों और बैठकर फिर सर जोड़कर कोई फैसला करें कि हमें हुजूर की अज़मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना है। और आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना चैनो सुकून तर्क करके इस काम के लिए लग जाएं कि हुजूर की अज़मत का दिफा करना है, हुजूर के गुस्ताखों को कैफर किरदार तक पहुँचाना है, ये बात हमें करनी है। साथ ही एक बात और अर्ज़ करूँगा कि हमें नामुसे रिसालत की हिफाजत के लिए किसी भी बदमज़हब बद्दीन का सहारा नहीं लेना है। खालिस सुन्नी सही उल अक़ीदा लोगों को साथ लेकर काम करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसमें कोई समझौता हमें नहीं करना है। इसके अलावा हमारे अजमेर शरीफ से हज़रत वाहिद हुसैन अंगारा साहब तशरीफ़ लाए हैं, जो एक वहाँ की अंजुमन सैयदज़ादगान के जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरा पहले भी हज़रत से राब्ता रहा है। नामुसे रिसालत में हुजूर की अज़मत भी आती है, हुजूर के असहाब की अज़मत भी आती है, हुजूर के अहले बैत की भी अज़मत आती है। ये सब इसमें शामिल है, क्योंकि अगर सहाबा को तकलीफ़ होगी तो हुजूर को तकलीफ़ होगी, अहले बैत को तकलीफ़ होगी तो हुजूर को तकलीफ़ होगी। तो अजमेर शरीफ में बैठकर जो लोग हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए हज़रत काम करें। हम सब उनका दस्तबाजू बनेंगे इंशाअल्लाह, तब जाके नामुसे रिसालत का हक़ अदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज़्यादा